کوٹھی کے قریب پہنچ کر عمران اپنے نتنے اس طرح سکوڑنے لگا جیسے کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ اچانک چلتے چلتے رک کر خالد کی طرف مڑا۔ کیا آپ بھی کسی قسم کی بو محسوس کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں محسوس تو کر رہا ہوں، کچھ میٹھی میٹھی سی بو، غالباً یہ سڑتے ہوئے شہتوتوں کی بو ہے۔ ہرگز نہیں، وہ کوٹھے کی طرف دوڑتا ہوا چلا گیا، پھر پچھلے دروازے میں داخل ہوتے ہی دوبارہ اچھل کر باہر آ گیا۔ اتنے میں خالد اور بارتوش بھی اس کے قریب پہنچ گئے۔ کیا بات ہے؟ خالد نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اندر کچھ گڑبڑ ضرور ہے، عمران آہستہ سے بولا۔ نہیں اندر مت جاؤ، وہاں سنتھیلک گیس بڑی ہوئی ہے، یہ میٹھی میٹھی سی بو اسی کی ہے۔ سنتھیلک گیس؟ خالد بڑبڑایا۔ یہ ہے کیا بلا؟ ذہن کو وقتی طور پر معطل کر دینے والی گیس۔ میرا خیال ہے کہ اندر کوئی بھی ہوش میں نہ ہوگا، عمران بولا۔ دفعتاً انہوں نے ایک چیخ سنی اور ساتھ ہی کرنل ڈکسن عمارت کے عقبی دروازے سے اچھل کر نیچے آ رہا۔ وہ بڑے کرب کے عالم میں اپنے ہاتھ پیر پٹک رہا تھا، چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں اور ناک سے پانی بہہ رہا تھا۔ خالد نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا لیکن عمران جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بولا، اس کا وقت نہیں، ہمیں اندر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ورنہ ممکن ہے ان میں سے کوئی مر ہی جائے۔ پھر اس نے بارتوش کو وہیں ٹھہرنے کو کہا اور خالد کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے بے تحاشا دوڑنے لگا۔ وہ دونوں چکر کاٹ کر کوٹھی کے بیرونی برآمدے میں آئے۔ یہاں بو اور زیادہ تیز تھی۔ عمران نے اپنی ناک دبائی اور تیر کی طرح اندر گھستا چلا گیا۔ خالد نے بھی اس کی تقلید کی لیکن تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ پلٹنے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے عمران کو دیکھا جو کسی کو پیٹھ پر لادے ہوئے واپس آ رہا تھا۔ خالد ایک طرف ہٹ گیا اور پھر وہ بھی اسی کے ساتھ باہر ہی چلا گیا۔ عمران نے بے ہوش عارف کو باہر باغ میں ڈالتے ہوئے کہا، یار ہمت کرو، ان سب کی زندگیاں خطرے میں ہیں، کیا تم 10-5 منٹ سانس نہیں روک سکتے؟ پھر کسی نہ کسی طرح انہوں نے ایک ایک کر کے ان سب کو کوٹھی سے نکالا، مگر صوفیہ ان میں نہیں تھی۔ عمران نے پوری کوٹھی کا چکر لگا ڈالا لیکن صوفیہ کہیں نہ ملی۔ انہیں ہوش میں لانے اور کوٹھی کی فضا صاف ہونے میں قریب 2 گھنٹے لگ گئے۔ ان میں سے کسی نے بھی کوئی ڈھنگ کی بات نہ بتائی، کسی کو اس کا احساس نہیں ہو سکا تھا کہ وہ سب کیوں اور کس طرح ہوا۔ عمران صاحب، خالد بڑے غصے میں بولا، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، اب آپ کو بتانا ہی پڑے گا۔ یہ واقعہ ایسا پیچیدہ بھی نہیں ہے کہ میں کچھ سمجھ ہی نہ سکوں۔ آخر کرنل کی صاحبزادی کہاں غائب ہو گئی؟ اگر تم سمجھ گئے ہو تو مجھے بھی بتا دو، میں تو کچھ نہیں جانتا، عمران نے خلاف توقع بڑے خشک لہجے میں کہا۔ یا تو یہ خود صاحبزادی ہی کی حرکت ہے یا پھر کسی اور کی جو اس طرح انہیں اٹھا لے گیا، خالد بولا۔ اسے شفٹن لے گیا، عمران نے کہا۔ تو آخر اب تک وقت برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خالد جھنجھلا گیا۔ وقت کی بربادی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ عمران نے خشک لہجے میں پوچھا۔ جب میں نے شفٹن کے متعلق پوچھا تھا تو آپ نے لا علمی ظاہر کی تھی، پھر آپ نے اس سلسلہ میں اس کا نام کیوں لیا؟ تو پھر کیا شہنشاہ باؤڈائی کا نام لیتا؟ دیکھیے آپ ایسی صورت میں بھی معاملات کو الجھانے سے باز نہیں آ رہے۔ یار میں ہوں کون؟ عمران گردن جھٹک کر بولا۔ تم سرکاری آدمی ہو، اس سلسلے میں ہم لوگوں کے بیانات نوٹ کرو، کچھ تسلی دلاسے کو راہ دو۔ مجھ پر چند پردہ نشین خواتین نے حملہ کیا تھا، اس کا حال پر ملال بھی لکھو، وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ کو اپنے ساتھ آفس لے چلنا چاہتا ہوں، خالد بولا۔ دیکھو دوست، میں وقت برباد کرنے کے لیے تیار نہیں، مجھے کسی سخت اقدام پر مجبور نہ کیجیے۔ خالد کا لہجہ کچھ تیز ہو گیا۔ اچھا یہ بات ہے، عمران طنزیہ انداز میں بولا۔ کیا کر لیں گے جناب؟ کیا اس کوٹھی کے کسی فرد نے آپ سے مدد طلب کی ہے؟ آپ ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ دوسرے لوگ صوفوں پر خاموش پڑے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ کسی میں بھی اتنی سکت نہیں رہ گئی تھی کہ اظہار خیال کے لیے زبان ہلا سکتا۔ ان کی حالت بالکل غیر متعلق تماشائیوں کی سی تھی۔ انسپکٹر خالد نے ان پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی اور عمران سے بولا، عمران صاحب، مجھے محض کیپٹن فیاض کا خیال ہے، ورنہ… اچانک بارتوش نے مداخلت کی۔ اس نے انگریزی میں کہا، لڑکی کے لیے تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ یقیناً یہ انہی بدماشوں کی حرکت معلوم ہوتی ہے۔ ہاں مائی ڈیئر مسٹر خالد، عمران سارا لا کر بولا، فی الحال ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صوفیہ کہاں گئی۔ خالد کچھ نہ بولا۔ عمران کمرے سے برآمدے میں آ گیا۔ خالد نے بھی اس کی تقلید کی۔ کسی غیر آباد جگہ پر مکان تعمیر کرنا بہت برا ہے، بارتوش نے کہا جو دروازے میں کھڑا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک عمران برآمدے سے اتر کر ایک طرف چلنے لگا، پھر وہ خود رو گلاب کی جھاڑیوں کے پاس رک کر جھکا۔ یہ ایک سیاہ رنگ کا زنانہ سینڈل تھا جس نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی تھی۔ خالد اور بارتوش بھی اس کے قریب پہنچ گئے۔ اوہ یہ تو لڑکی ہی کا معلوم ہوتا ہے۔ عمران کچھ نہ بولا، اس کی نظر سینڈل سے ہٹ کر کسی دوسری چیز پر جم گئی۔ پھر وہ دفعتاً خالد کی طرف مڑا۔ تم تو سونا گڑھی کے چپے چپے سے واقف ہو؟ اس نے خالد سے پوچھا۔ نہ صرف سونا گڑھی بلکہ مضافات پر بھی میری نظر ہے، خالد نے کہا، لیکن اس کا لہجہ خوشگوار نہیں تھا۔ کیا یہاں کوئی ایسا علاقہ بھی ہے جہاں کی مٹی سرخ رنگ کی ہو؟ خالد سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا،
آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عمران نے زمین سے سرخ چکنی مٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا جس میں خفیف سی نمی موجود تھی۔ میرا خیال ہے، اس نے کہا، یہ مٹی کسی جوتے کے سول اور ایڑی کی درمیانی جگہ میں چپکی ہوئی تھی، اور یہاں کم از کم 2 میل کے گھیرے میں نے کہیں نرم زمین نہیں دیکھی۔ اسے دیکھو، اس میں ابھی نمی بھی باقی ہے۔ خالد نے اسے اپنے ہاتھ میں لے کر الٹتے پلٹتے ہوئے کہا، پلٹن پراو کے علاقہ میں ایک جگہ ایسی نرم زمین ملتی ہے، وہاں دراصل ایک چھوٹی سی ندی بھی ہے۔ اس کے کنارے کی زمین، اس کی مٹی میں ہمیشہ نمی موجود رہتی ہے۔ کیا وہ کوئی غیر آباد جگہ ہے؟ غیر آباد نہیں کہہ سکتے، کم آباد ضرور ہے، وہاں زیادہ تر اونچے طبقے کے لوگ آباد ہیں۔ کیا تم مجھے اپنی موٹر سائیکل پر وہاں لے چلو گے؟ ہو سکتا ہے، خالد نے سوچتے ہوئے کہا۔ اچھا تو ٹھہرو، عمران نے کہا اور کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ اس نے انور کو مخاطب کیا جو ایک صوفے پر پڑا افیونیوں کی طرح اونگ رہا تھا۔ سنو، میں صوفیہ کی تلاش میں جا رہا ہوں، تم اگر اپنی جگہ سے ہل نہ سکو تو پولیس کو فون پر اس واقعہ کی اطلاع دے دینا۔ لیکن آخر یہ نوکر کہاں مر گئے؟ باہر ہیں، انور نے کمزور آواز میں کہا۔ صبح ہی وہ شہر گئے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ کرنل زغام کا یہ اصول تھا کہ وہ ہفتے میں 1 دن اپنے نوکروں کو آدھے دن کی چھٹی دیتا تھا۔ عمران چند لمحے کھڑا سوچتا رہا، پھر اس کمرے میں چلا آیا جہاں اس کا سامان رکھا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے سوٹ کیس سے کچھ چیزیں نکالی اور انہیں جیبوں میں ٹھونستا ہوا باہر نکل گیا۔ آسمان میں صبح ہی سے سفید بادل تیرتے پھر رہے تھے، اور اس وقت تو سورج کی ایک کرن بھی بادلوں کے کسی رخنے سے نہیں جھانک رہی تھی۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ انسپکٹر خالد کی موٹر سائیکل پلٹن پراو کی طرف جا رہی تھی۔ عمران کیریئر پر بیٹھا اونگ رہا تھا اور اس کے چہرے پر گہرے تفکر کے سار تھے۔ خد و خال کی حماقت انگیز سادگی اب غائب ہو چکی تھی۔ پلٹن پراو کے قریب پہنچتے پہنچتے ترس شروع ہو گیا۔ خالد نے موٹر سائیکل کی رفتار کم کر دی۔ آخر ہم وہاں جا کر انہیں ڈھونڈیں گے کس طرح؟ خالد نے عمران سے کہا۔ آخا، یہ ایک CID انسپکٹر مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ عمران صاحب، اس موقع پر مجھے آپ سے سنجیدگی کی امید ہے۔ آہا، کسی نہ کسی نے ضرور کہا ہوگا کہ دنیا امید پر قائم ہے۔ ویسے اس علاقے میں کوئی ایسا ہوٹل بھی ہے جس میں نچلے طبقے کے لوگ بیٹھتے ہوں؟ اگر ایسا کوئی ہوٹل ہو تو مجھے وہاں لے چلو۔ انسپکٹر خالد نے موٹر سائیکل ایک پتلی سی سڑک پر موڑ دی، لیکن دفعتاً عمران نے اسے روکنے کو کہا۔ خالد نے بڑی عجلت سے موٹر سائیکل روکی، کیونکہ عمران کے لہجے میں اسے گھبراہٹ کی جھلک محسوس ہوئی تھی۔ یہ ایک بڑی پرفضا جگہ تھی، سڑک کے دونوں طرف مستہ زمین تھی اور وہاں پھولوں کے باغات نظر آ رہے تھے۔ پلٹن پراو کے اس حصہ کا شمار تفریح گاہوں میں ہوتا تھا۔ خالد نے موٹر سائیکل روک کر اپنے پیر سڑک پر ٹکا دیے۔ یکایک اس نے مشین بھی بند کر دی اور پھر وہ یہ بھول گیا کہ موٹر سائیکل عمران نے رکوائی تھی۔ اس نے داہنی طرف کے ایک باغ میں ایک لڑکی دیکھ لی تھی جو اسے متوجہ کرنے کے لیے رومال ہلا رہی تھی۔ خالد موٹر سائیکل سے اترتا ہوا بولا، عمران صاحب ذرا ٹھہریے، کیا وہ تمہاری شناسا ہے؟ عمران نے مسکرا کر پوچھا۔ جی ہاں، خالد ہنستا ہوا بولا۔ بہت اچھا، تم جا سکتے ہو، مگر موٹر سائیکل یہاں تنہا رہ جائے گی، عمران نے کہا اور بائیں طرف کے باغات میں نظر دوڑاتا ہوا بولا۔ میں ادھر جاؤں گا، ادھر میری ممدوحہ، شاید میں غلط کہہ رہا ہوں، کیا کہتے ہیں اسے جس سے محبت کی جاتی ہے؟ محبوبہ، 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 ادھر میری محبوبہ ہے۔ اچھا تو میں چلا، عمران موٹر سائیکل کے کیریئر سے اترتا ہوا بولا۔ بائیں طرف کے ایک باغ میں اسے چند ایسی شکلیں دکھائی دی تھی جنہوں نے اچانک اس کے ذہن میں اس رات کی یاد تازہ کر دی جب صوفیہ کو ارینج اسکواش میں کوئی نشہ ور دعا دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک کو تو اس نے بخوبی پہچان لیا، یہ وہی تھا جس کی ٹکر ہوٹل کے ویٹر سے ہوئی تھی۔ 2 آدمیوں کے متعلق اسے شبہ تھا۔ وہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ دونوں اس سب انسپکٹر کے ساتھی تھے یا نہیں جس نے سنسان سڑک پر ان کی کار رکوا کر کسی بے ہوش لڑکی کا مطالبہ کیا تھا۔ عمران انہیں دیکھتا رہا، وہ 4 تھے، ان کے ساتھ کوئی عورت نہیں تھی۔ عمران نے باغ کے رکھوالے سے خوبانیوں اور سیبوں کی پیداوار کے متعلق گفتگو کرنے لگا۔ صوفیہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ کمرہ اعلیٰ پیمانے پر راستہ تھا اور وہ ایک آرام دہ بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر نہ اٹھ سکی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ رہ گئی ہو۔ ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ اس پر دوبارہ غنودگی طاری ہو گئی اور پھر دوسری بار جب اس کی آنکھ کھلی تو دیوار سے لگا ہوا کلاک 8 بجا رہا تھا اور سرہانے رکھا ہوا ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ اس مرتبہ وہ پہلی ہی کوشش میں اٹھ بیٹھی، تھوڑی دیر سر پکڑے بیٹھی رہی، پھر کھڑی ہو گئی، لیکن اس شدت سے چکر آیا کہ اسے سنبھلنے کے لیے میز کا کونا پکڑنا پڑا۔ سامنے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ باہر جانے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ آپ کو کرنل صاحب یاد فرما رہے ہیں، اس نے بڑے ادب سے کہا۔ کیا ٹیڈی؟ صوفیہ نے متحیرانہ لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں۔ نقاہت کے باوجود بھی صوفیہ کی رفتار کافی تیز تھی۔
اور اس آدمی کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ محض اسی کی وجہ سے جلدی جلدی قدم اٹھا رہا ہو۔ وہ کئی راہداریوں سے گزرتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں آئے اور پھر وہاں صوفیہ نے جو کچھ بھی دیکھا وہ اسے نیم جاں کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے کرنل زرگام کو دیکھا جو ایک کرسی سے بندھا ہوا تھا اور اس کے گرد 4 آدمی کھڑے اسے قہر آلود نظروں سے گھور رہے تھے۔ تم دفعتاً کرنل چیخ پڑا، ساتھ ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ہل بھی نہ سکا، بندش بہت مضبوط تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ اچانک ایک باڑی جبڑوں والا آدمی بولا، کرنل تم لیو آقا سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہو، لیو آقا جسے آج تک کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ کرنل کچھ نہ بولا، اس کی آنکھیں صوفیہ کے چہرے سے ہٹ کر نیچے جھک گئی تھی۔ باڑی جبروں والا پھر بولا، اگر تم نے کاغذات واپس نہ کیے تو تمہاری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کی بوٹیاں کاٹی جائیں گی، ایک ایک بوٹی۔ کیا تم اس کے تڑپنے کا منظر دیکھ سکو گے؟ نہیں، کرنل بے ساختہ چیخ پڑا۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں پھوٹ آئی تھیں۔ صوفیہ کھڑی کانپتی رہی، اس کا سر دوبارہ چکرانے لگا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کمرے کی روشنی پر غبار کی تہیں چڑھتی چلی جا رہی ہوں۔ اور پھر اس آدمی نے جو اس کے ساتھ آیا تھا آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ وہ پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے آرام کرسی میں ڈال دو، باڑی جبروں والے نے کہا۔ پھر کرنل سے بولا، اگر تمہیں اب بھی ہوش نہ آئے تو اسے تمہاری بدبختی ہی سمجھنا چاہیے۔ کرنل اسے چند لمحے گھورتا رہا، پھر اپنا اوپری ہونٹ بھینچ کر بولا، اڑا دو اس کی بوٹیاں، میں کرنل زرگام ہوں، سمجھے؟ تمہیں کاغذات کا سایہ تک نہیں نصیب ہوگا۔ باڑی جبروں والے نے کہکا لگایا، کرنل تم لیو آقا کی قوتوں سے واقف نہیں ہونے کے باوجود بچوں کی سی باتیں کر رہے ہو۔ اس نے کہا، لیو آقا کی قوت نے تمہیں کہاں سے کھود نکالا ہے؟ ویسے تم ایسی جگہ پر چھپے تھے جہاں فرشتے بھی پڑ نہیں مار سکتے تھے۔ وہ لیو آقا کی قوت تھی جو دن دہاڑے تمہاری لڑکی کو یہاں اٹھا لائی۔ میں کہتا ہوں آخر وہ کاغذات تمہارے کس کام کے ہیں؟ یقین جانو تم ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ویسے تم عقل مند ضرور ہو کہ تم نے ابھی تک وہ کاغذات پولیس کے حوالے نہیں کیے۔ مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ تمہارا جو دل چاہے کرو، کرنل گرایا۔ اچھا، باڑی جبڑے والے نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس لڑکی کے پیر کا انگوٹھا کاٹ دو۔ اس آدمی نے میز پر سے ایک چمکدار کلہاڑی اٹھائی اور بے ہوش صوفیہ کی طرف بڑھا۔ ٹھہرو! اچانک ایک گرجدار آواز سنائی دی، لیو آقا آ گیا۔ ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ بھی ہوا اور سامنے والی دیوار پر آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمک دکھائی دی اور سارا کمرہ دھویں سے بھر گیا۔ سفید رنگ کا گہرا دھواں جس میں ایک بالشت کے فاصلے کی جگہ بھی نہیں نظر آ رہی تھی۔ دھڑا فرنیچر الٹنے لگا۔ کرنل زرگام کی بھی کرسی الٹ گئی، لیکن اسے اتنا ہوش تھا کہ اس نے اپنا سر فرش سے نہ لگنے دیا۔ کمرے کے دوسرے لوگ نیند سے چونکے ہوئے کتوں کی طرح شور مچا رہے تھے۔ اچانک کرنل کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسے ایک طرف کھینچ رہا تھا۔ کرنل دھویں کی گھٹن کی وجہ سے کچھ اس درجہ بدحواس ہو رہا تھا کہ وہ اس نامعلوم آدمی کے ساتھ کھنچتا چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے خود کو تازہ ہوا میں محسوس کیا۔ اس کے سر پر کھلا ہوا اور تاروں بھرا آسمان تھا۔ اس نے اندھیرے میں اس آدمی کو پہچاننے کی کوشش کی جو اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تیزی سے نشیب میں اتر رہا تھا۔ اس نے اپنے کندھے پر کسی کو لاد رکھا تھا، اس کے باوجود بھی اس کے قدم بڑی تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ تم کون ہو؟ کرنل بڑھائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ علی عمران MSc PhD، جواب ملا۔ عمران؟ شش، چپ چاپ چلے آئیے۔ وہ جلدی ہی چٹانوں میں ایک محفوظ جگہ پر پہنچ گئے۔ یہ چٹانیں کچھ اس قسم کی تھیں کہ ان میں گھنٹوں تلاش کرنے والوں کو چکر دیے جا سکتے تھے۔ عمران نے بے ہوش صوفیہ کو کندھے سے اتار کر ایک پتھر پر لٹا دیا۔ کیوں؟ کیا ہے؟ کرنل نے پوچھا۔ ذرا ایک چوئنگم کھاؤں گا، عمران نے اپنی جیبیں ٹٹولتے ہوئے کہا۔ عجیب آدمی ہو۔ ارے وہ عمارت یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، کرنل گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس لیے تو میں رک گیا ہوں، لگے ہاتھوں یہ تماشا بھی دیکھ لوں کہ کیا یہاں سے فائر اسٹیشن نزدیک ہے۔ کیا وہاں آگ لگ گئی ہے؟ کرنل نے پوچھا۔ جی نہیں، خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بنے گا، وہ تو صرف دھویں کا ایک معمولی سا بم تھا، ذرا دیکھیے گا دھویں کا بادل۔ کرنل نے عمارت کی طرف نظر ڈالی۔ اس کے بلائی حصے پر دھویں کا کثیف سا بادل منڈلا رہا تھا۔ کیا وہ بم تم نے؟ ارے توبہ، لا حول ولا۔ عمران اپنا منہ پیٹتا ہوا بولا، میں تو اس ٹوتھ پیسٹ کا ٹیوب سمجھے ہوئے تھا، مگر مجھے ان بیچاروں پر ترس آتا ہے کیونکہ ہمارے سے باہر نکلنے کے سارے راستے بند ہیں۔ مجھے پچھلی رات خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ قیامت کے قریب ایسا ضرور ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ عمران خدا کی قسم تم ہیرے ہو، کرنل دبے ہوئے جوش کے ساتھ بولا۔ او ایسا نہ کہیے ورنہ کسٹم والے ڈیوٹی وصول کر لیں گے، عمران نے کہا۔ لیکن آپ یہاں کیسے آ پھنسے؟ میں ایسی جگہ چھپا تھا عمران کہ وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔
لیکن انہوں نے مجھے ایک طاعون زدہ چوہے کی طرح باہر نکال لیا۔ گیس؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، میں ایک غار میں تھا، انہوں نے باہر سے گیس ڈال کر مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن صوفیہ یہاں کیسے پہنچی؟ ٹھہریے، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، اور شاید دور کی کوئی آواز سننے لگا۔ پھر اس نے جلدی سے کہا، اس کے متعلق پھر کبھی بتاؤں گا، اٹھیے، گاڑیاں آ گئی ہیں۔ اس نے پھر صوفیہ کو اٹھانا چاہا لیکن کرنل نے روک دیا۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر عمران کے پیچھے چلنے لگا۔ اترائی بہت مخدوش تھی لیکن پھر بھی وہ سنبھل سنبھل کر نیچے اترتے رہے۔ پھر انہیں پتلی سی بل کھاتی ہوئی سڑک نظر آئی۔ مطلع ابر آلود نہ ہونے کی بنا پر تاروں کی چھاؤں میں سڑک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک نیچے سے سرخ رنگ کی روشنی کی ایک شعاع آ کر چٹانوں میں پھیل گئی۔ کرنل کے منہ سے عجیب سی آواز نکلی۔ اوہ، فکر نہ کیجیے، پولیس ہے، عمران نے کہا۔ پھر جلد ہی 5-6 آدمی ان کی مدد کے لیے اوپر چڑھ آئے۔ ان میں انسپکٹر خالد بھی تھا۔ اس عمارت میں تو آگ لگ گئی ہے، اس نے عمران سے کہا۔ ان لوگوں کو بجھوانے کا انتظام کرو، عمران بولا، اور تم میرے ساتھ آؤ، صرف 10 آدمی کافی ہوں گے۔ پھر اس نے کرنل سے کہا، آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے اس وقت پولیس کو کوئی بیان نہ دیجیے گا۔ کیا مطلب؟ خالد بنا کر بولا۔ کچھ نہیں پیارے، تم میرے ساتھ آؤ، آدمیوں کو بھی لاؤ۔ سب وہیں موجود ہیں، خالد بولا۔ کرنل اور صوفیہ نیچے پہنچائے جا چکے تھے۔ عمران خالد کے ساتھ پھر اس عمارت کی طرف بڑھا، جس کی کھڑکیوں سے گہرا دھواں نکل کر فضا میں بل کھا رہا تھا۔ عمارت کے گرد کافی بھیڑ اکٹھا ہو گئی تھی۔ خالد کے آدمی جلد ہی آ ملے اور عمران انہیں ساتھ لے کر اندر گھستا چلا گیا۔ باہر کے سارے دروازے اس نے پہلے ہی بند کر دیے تھے، اس لیے عمارت کو لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے، اور باہر والوں کی ابھی تک ہمت نہیں پڑی تھی کہ عمارت میں قدم رکھ سکتے۔ عمارت میں کچھ کمرے ایسے بھی تھے جہاں ابھی تک دھواں گہرا نہیں ہوا تھا۔ ایسے کمروں میں سے ایک میں انہیں 5 آدمی مل گئے۔ وہ سب پسینے میں نہائے ہوئے بری طرح ہانپ رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ عمران نے پہنچتے ہی للکارا۔ اسے دیکھ کر ان سب کی حالت اور زیادہ بدتر ہو گئی۔ بولتے کیوں نہیں؟ عمران پھر گرجا۔ ان میں سے کوئی کچھ نہ بولا۔ عمران نے خالد سے کہا، یہ شفٹن کے آدمی ہیں، دھوئیں کے بم بنا رہے تھے، ایک بم پھٹ گیا۔ بکواس ہے، باڑی جبروں والے نے چیخ کر کہا۔ خیر، پرواہ نہیں، خالد گردن جھٹک کر بولا، میں تمہیں حبس بے جا کے الزام میں حراست میں لیتا ہوں۔ یہ بھی ایک فضول سی بات ہوگی، باڑی جبروں والا مسکرا کر بولا، ہم نے کسی کو بھی حبس بے جا میں نہیں رکھا۔ ہاں خالد صاحب، عمران حماقت امیز انداز میں دیدے پھرا کر بولا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ حبس بے جا کا ثبوت تو شاید یہاں سے اڑ چکا ہے۔ نہیں نہیں، یہ لوگ بم بنا رہے تھے۔ ہتھکڑیاں لگا دو، خالد نے اپنے آدمیوں کی طرف مڑ کر کہا۔ دیکھو، مصیبت میں پھنس جاؤ گے تم لوگ، باڑی جبرے والا جلا کر بولا۔ فکر نہ کرو، خالد نے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا، چپ چاپ ہتھکڑیاں لگوا لو ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ میں ذرا فوجی قسم کا آدمی ہوں۔ ان سب کی ہتھکڑیاں لگ گئیں۔ جب وہ پولیس کی گاڑی میں بٹھائے جا چکے تو خالد نے عمران سے کہا، اب بتائیے کیا چارج لگایا جائے ان کے خلاف؟ بم سازی۔ قرب و جوار کے لوگوں نے دھماکہ ضرور سنا ہوگا۔ 10-12 سیر گندک اور 2-1 جار تیزاب کے عمارت سے برآمد کر لو، سمجھے؟ بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور وہ شفٹن والا معاملہ؟ خالد نے پوچھا۔ فی الحال تمہارے فرشتے بھی اس کے لیے ثبوت نہیں مہیا کر سکتے۔ اچھا، میں چلا، کم از کم ان کی ضمانت تو ہونے ہی نہ دینا۔